فاعتبروا یا اولی الابصار. ترجمہ کنز الایمان. تو عبرت لو اے نگاہ والو. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. All clips shown in this program are not filmed by Madani Channel and are purely being used for the public safety, awareness and for educational purposes only, not for the purpose of generating any profit. تمام ویڈیو کلپس جو اس پروگرام میں دکھائے جائیں گے سارے مدنی چینل کے فلمائے ہوئے نہیں ہیں اور ان کو دکھانے کا مقصد صرف اور صرف عوام کی حفاظت، آگاہی اور معلومات کے لیے ہے، نہ کہ کسی مالی فائدے کے لیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ایک مرتبہ پھر عبرتناک خبروں کے ساتھ حاضر ہیں، اور اس بات کو ہم اپنے ہر سلسلے ہی میں دہراتے ہیں کہ یہ جو ویڈیوز ہیں یا یہ جو خبریں ہیں اس کا مقصد کوئی کمرشل نہیں ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہم کچھ نصیحت کے پھول حاصل کریں، کچھ عبرت حاصل کریں ان اموات سے، ان حادثات سے. مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے دنوں ایک حادثہ ہوا اور اس میں جو بچے کے والد واقعہ بیان کر رہے ہیں لرزنے کے لیے کافی ہے، عبرت لینے کے لیے کافی ہے. یعنی غور کریں، ایک ہی گھر میں ایک ہی شخص کے 6 بچے، چھوٹی چھوٹی مدنی منیاں، چھوٹے بچے، بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، دنیا سے چلی گئیں. ایسی طبعی موت نہیں ہے، جھلسنے کی موت ہے. آگ لگنے سے یہ حادثہ ہوا. پاکستان کے مشہور شہر لاہور کا واقعہ ہے، اور شارٹ سرکٹ ہوا اور اس شارٹ سرکٹ نے آگ پیدا کر دی. جب آگ لگی ہے اور والد جو ہے وہ گھر سے باہر ہے، بچوں کے لیے کچھ لینے گیا ہوا ہے. غالباً یہ شب معراج کا شاید واقعہ ہے. صبح بچوں نے روزہ بھی رکھنا تھا، ان کی باتوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے. ہم کچھ ویڈیو دیکھیں گے، مقصد یہی ہے کہ کہیں ہمیں عبرت مل جائے. عبرت ناک خبر ہے، موت کی یاد دلانے والی خبر ہے. آپ دیکھیے ناظرین، ممکن ہے کہیں آپ کے آنسو بہنے کے لیے آپ کے جسم پہ جھرجھری طاری ہو جائے. اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، یہ ہم ویڈیو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ اس پر کلام کریں گے. دکھائیں وہ اندوناک واقعہ، وہ جھلسنے والا واقعہ، وہ آگ والا واقعہ، وہ جس سے ڈر پیدا ہو جائے وہ واقعہ، وہ رلا دینا والا واقعہ. دکھائیے ناظرین. لاہور، گھر میں آگ لگنے سے 6 بچے جھلس کر جاں بحق. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا.
دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا کیا بنے گا میرا. یہ سانحہ جو معراج شریف کی رات کو پیش آیا، یہ بچے جو اس سانحے میں 6 کے 6 جان بحق ہو گئے، یہ میرے بھتیجے تھے. اور جس وقت ہمیں یہ اطلاع ملی میرا گھر ساتھ ہم بھاگ کے آئے. 3 بچے جو ہیں وہ نیچے کمرے میں آرام فرما رہے تھے اور ان کی والدہ اور 3 بچیاں اوپر والی منزل پہ عبادت میں مصروف تھی کہ اچانک کمرے میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی. اور اس کے جس وقت یہ آگ بالکل کمرے کو جلا کے اور بچوں کو ہلاک کر کے اوپر کی منزل پہ پہنچی تو بچوں کی ماں کو پتہ چلا اور وہ دیوانہ وار بھاگتی ہوئی بچوں کی طرف بھاگی. تو اسی لمحے میں آگ جو ہے وہ پھیل کے اوپر تک آ گئی. اور بچیاں جو اوپر کمرے میں، ان کا والد ان کے لیے نئے کپڑے سلا کے لے کے آیا کہ میرے بچے اس رات کو یہ پہن کے عبادت کریں گے. اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے. اور وہ بچیاں اسی آگ کی گیس بھر جانے کی وجہ سے اوپر دم توڑ گئی. میری یہ درخواست ہے کہ ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں. ہمیں ایمان و عافیت کی زندگی اور ایمان و عافیت کی موت کے لیے دعا فرمائیں. اور بچوں کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائیں. رسول خدا زور طوفان ہے، ہنس گئی جان ہے، مدد نہ خدا یا رسول خدا زور طوفان ہے، ہنس گئی جان ہے، المدد نہ خدا یا رسول خدا. مجھار میں ڈوبا سرکار میں آہ ہے نہ خدا یا رسول خدا. دھس گیا دھس گیا دھس گیا. تقریباً 12 بجے اوپر سارے بیٹھ کے پڑھ رہے تھے. ایک بچے، تینوں بیٹے نیچے چلے گئے، 3 بہنیں اور ان کی والدہ اوپر پڑھائی کر رہے تھے. جب وہ پڑھائی کرتے کرتے ایک آواز آئی نیچے سے، کوئی ایسی سمیل آئی. اس نے کہا نیچے کوئی سمیل ہے. وہ نیچے کی والدہ ان کی، تو انہوں نے دعا کھولا، بڑے بچے اندر آگ سے جو رہے تھے ان میں سے بچے کوئی بھی، یعنی تینوں میں سے کوئی نہیں تھا کہ ایسا بچ جائے. بڑی کوشش کی، پانی پھینکا، یہ کیا. مجھے پہلے 5:30 پہ بیٹی نے فون کیا، پاپا جب پاپا ہو گئے نا ہمارے لیے کچھ لیتے آنا، روزہ رکھنا ہم نے، تو کچھ لیتے آنا. میں کہا کیا لے کے ہوں میں؟ کہتی پاپا نان کباب ہی لے آنا. میں چلو ٹھیک ہے. 1 بجے میں اپنے دوست کے پاس بیٹھا ہوا تھا، یہ مجھے کہتا بیٹھو. میں کہا یہ چلو چلو. میں آ گیا، نکل دکان پہ آیا. جب اس کو میں نے کباب نان کیا تو 5 منٹ بعد مجھے فون آ گیا، پاپا جلدی آئے گھر آگ لگ گئی ہے. میں نے اسی ٹائم 1 منٹ میں گھر پہنچا. مجھے یہ تھا کہ آگے میری میں پانی پھینک رہی ہے، بھائی پانی پھینک رہا ہے. میں بھی ان کے ساتھ یہ سارا ملا نیچے لگا رہا. مجھے یہ سمجھ لیا کہ بیٹی فون کر، میں اس کو بیٹی کو فون کر کہ شاید وہ اوپر آ کے نیچے آ. مجھے یہی تھا کہ شاید نیچے ہیں. میں نیچے کوشش کرتا ہوں، پورا محلہ کوشش کرتا رہا کہ شاید نیچے ہی ہیں، نیچے ہی ہیں، نیچے کرتے رہے، لیکن نیچے کوئی بھی نہیں تھا. پھر کوشش کی کہ جو اوپر دیکھو جو بیٹی ہیں اس کو نکالو. والدہ کے ذہن میں یہی تھا کہ بچے تو میں اوپر ٹھیک تھا چھوڑ کے آئی ہوں، اوپر تو آگے نہیں ہے، تو یہ نیچے تو میں بچاؤں بیٹوں کو. وہ بیٹے بچاتے بچاتے اپنے 3 بیٹے بھی قربان کر دی اس نے. جب اوپر گئے دوبارہ نکالنے کے لیے تو بیٹیاں بھی تینوں ہی وہ ختم ہو چکی تھی. ان کی جو باپ کی وجہ سے جو اندر مسئلہ ان کا ساتھ انہیں دوارا نکالا گیس نہیں تھی، اسی وجہ سے آگ کی تپش تھی، وہ ڈیتھ ہو گئی ان کی. وہ کہتے ہیں پاپا میں آج 12 کی رات ہے، کئی نئے کپڑے پہن کے باہر کریں گے زیادہ ثواب ہوتا ہے. تمہیں منی تو میں جانا ماما کے ساتھ کپڑے لینے. میں نے منی دے دی. میں جاؤ لے جا کے شام کو جب آؤ تو انہیں کپڑے جتنے مجھے آئے کہ دیکھو ہم نے یہ جوتیاں کپڑے لے گئے. میں چلو ٹھیک ہے پہنو. شام کو انہوں نے تقریباً عبادت کرنے شروع کرتے. 3 بیٹیاں جان مال پر بیٹھی ہوئی تھی، والدہ بھی کر رہی تھی عبادت. والدہ پھر نیچے آ گئی. جو بڑی بیٹی تھی نا وہ اندر ہی رہی
وہ اپنے جان مال اس کے نیچے پڑی ہوئی تھی, ہاتھ میں اس کی تصویر تھی, وہ قرآن پاک نیچے جو وہ پڑھ رہے تھے. دوسری بیٹی کو شاید اس نے بچانے کی کوشش, اس پر کمبل دیا, تیسری بیٹی کو اس نے اس کے بیڈ کے نیچے کر دیا کہ شاید یہ بچ جائے. تو کیا کہ وہ کوشش کرتے ہوں گے اپنے لیے. جو بیٹا تھا نیچے, وہ جب ماتا نے دعا کھولا تو اس نے کہا ماما, تو بابا جب ماما نے کہا علی بھائی آ گئے, لیکن وہ اتنی آگ تھی کہ بھائی نے وہ باتھ روم میں گھس گیا. باتھ روم سے شاور وغیرہ کھولا, جو اس کو آگ لگی اس میں شاید کوشش کی بجھ گئی آگ, لیکن جو تپش تھی اس کا سیک تھا, اس کی وجہ سے محل ہے وہ نہیں بچ سکا. ہائے اندونا خبر, کچھ بھی تو نہ بچا, نہ بیٹے بچے نہ بیٹیاں بچی. شب معراج کی رات ایک ایک جملے میں ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے, ایک ایک جملے میں. اور بچے سب گھر میں آرام کر رہے تھے, کچھ عبادت کر رہے تھے. شارٹ سرکٹ ہوا, اے سی چل رہا تھا, لائٹ چلی گئی, جب واپس آئی شارٹ سرکٹ ہوا اور 3 بچے, 3 بیٹے, 3 بیٹیاں جان کی بازی ہار گئی. غور کرنے کی بات ہے, عبرت لینے کی بات ہے. دیکھیں وہ اپنے والد سے کتنے پیار بھرے لہجے میں اس نے کہا ہوگا, جب وہ باتیں اس کو ریپیٹ ہوتی ہوں گی, یاد آتی ہوں گی باپ کو, ابو آج میں نے نئے کپڑے پہنے ہیں شب معراج کے لیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس شب میں اللہ کا دیدار کیا, عبادت کی رات, نئے کپڑے, نئے جوتے. پھر ایک فرمائش بھی کی کہ بابا آج یہ لے کر آنا, روزہ رکھنا کی بھی ممکن ہے نیت ہوگی, اس کا بھی کچھ ذکر کیا انہوں نے. معلوم نہیں تھا کہ تھوڑی دیر میں وہ گھر اور وہ بچے جو اجلے اور صاف کپڑے پہن کر, نئے کپڑے پہن کر عبادت میں جو مصروف تھے, کچھ آرام کر رہے تھے, ان بچوں نے داغ مفارقت دینا ہے. ہمارے لیے عبرت کی واقعی مدنی چینل کے ناظرین, میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ جو میں آپ کے سپرد کر سکوں. اس شخص کے دکھائیے, ایک سائڈ میں دکھائیے, سائڈ اسکرین میں والد کی وہ جملے دکھائیے کہ بچی کیا کہہ رہی تھی, پاپا میرے لیے یہ لے کر آنا, پاپا میرے لیے یہ لے کر آنا, پاپا میرے لیے یہ لے کر آنا. اور وہ والد کو فرمائش کر رہی تھی, جب باپ پہنچا ہے تو ماں نیچے اپنے بیٹوں کو بچانے کے لیے جا رہی ہے. اسے کیا معلوم کہ جن بچوں کو میں نیچے بچانے کے لیے جا رہی ہوں اور بچیاں اوپر جھلس رہی ہیں, بیٹے نیچے جھلس رہے ہیں. ہائے, اور پھر بچنے کی کوشش میں محلہ اس کو بچانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے, پانی ڈالا جا رہا ہوگا, نہ جانے کیا کچھ انہوں نے کوششیں کی ہوں گی, یہاں تک کہ جو ہے وہ واش روم میں جا کر بچے نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی, پانی ڈالا ہوگا. کس قدر تکلیف ہوگی. دیکھیں یہ وہ غمزدہ باپ کیا بیان کر رہا ہے, ذرا دکھائیے ذرا کیا کہہ رہا ہے. مجھے پہلے 5:30 پہ بیٹی نے فون کیا, پاپا جب بابا ہوگا نا ہمارے لیے کچھ لیتے آنا, روزہ رکھنا ہم نے, تو کچھ لیتے آنا. میں کہ کیا لے کے ہوں میں, کہتی پاپا نان کباب ہی لے آنا. میں چلو ٹھیک ہے. 1 بجے میں اپنے دوست کے پاس بیٹھا ہوا تھا, یہ مجھے کہا بیٹھو, میں کہا یہ چلو چلو. میں آ گیا, نکل دکان پہ آیا, جب اس کو میں نے کباب نان کیا تو 5 منٹ بعد مجھے فون آ گیا, پاپا جلدی آئے, گھر آگ لا گئی ہے. میں نے اسی ٹائم 1 منٹ میں گھر پہنچا. مجھے یہ تھا کہ آگے میری پانی پھینک رہی ہے, بھائی پانی پھینک رہا ہے. میں بھی ان کے ساتھ جی گا, سارا ملا نیچے لگا رہا. مجھے یہ سمجھ لیا کہ بیٹی فون کر, میں اس کو بیٹی کو فون کہا کہ شاید وہ اوپر آ کے نیچے آ. مجھے یہی تھا کہ شاید نیچے ہیں. میں نیچے کوشش کرتا ہوں, پورا محلہ کوشش کرتا رہا کہ شاید نیچے ہی ہیں, نیچے ہی ہیں, نیچے کرتے رہے, لیکن نیچے کوئی بھی نہیں تھا. پھر کوشش کی کہ جو اوپر دیکھو جو بیٹی ہیں اس کو نکالو. والدہ کے ذہن میں یہی تھا کہ بچے تو میں اوپر ٹھیک تھا چھوڑ کے آئی ہوں, اوپر تو آگے نہیں ہے, تو یہ نیچے تو میں بچاؤں بیٹوں کو. وہ بیٹے بچاتے بچاتے اپنے 3 بیٹے بھی قربان کر دی اس نے. بیٹے بچاتے بچاتے بیٹیاں بھی قربان کر دی. نہ بیٹے رہے نہ بیٹیاں رہی, غم رہا. ایک دن سب نے جانا ہے, مگر یہ واقعات کچھ دنوں کے بعد پرانے ہو جاتے ہیں. دوسرا واقعہ آتا ہے, تیسرا واقعہ آتا ہے, کچھ بوڑھوں کی موت ہو جاتی ہے, کچھ جوانوں کی موت ہوتی ہے, پھر بچوں کی موت ہوتی ہے. واقعی اگر عبرت حاصل کرنے والے ہوں
تو جنازہ بھی دعوت عبرت دے رہا ہے اسے. جنازہ پکار کر کہہ رہا ہے میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں ہوں. آج میں جا رہا ہوں کل تم نے آنا ہے. دنیا فتح کر لی پھر بھی سکندر چلا گیا. چلا جانا ہے ایک شخص میں. اس دنیا میں کیا دینا ہے؟ کوئی 50 میں گیا, کوئی 60 میں گیا, کوئی 70 میں گیا. آخر جانا ہے مگر کیسے جانا ہے؟ ارے یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے, آقا کا مہینہ کی نسبت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت ہے اس مہینے کے ساتھ. نامہ اعمال تبدیل ہوں گے. جو کچھ ہم نے سال میں کیا ہے وہ ہمارا نامہ اعمال تبدیل ہوگا. پھر نئے نامہ اعمال سے ہمارا آغاز ہوگا. نازک رات آنے والی ہے. بہت ساری قبریں کھد چکی ہیں مگر قبر میں جانے والا شخص بازار میں گھوم رہا ہے, دل لگیاں کر رہا ہے, خوشیاں کر رہا ہے, اور اسے عنقریب کفن پہنایا جائے مگر وہ دنیا کی رنگینیوں میں, دنیا کی نیرنگیوں میں مصروف. یہ خبر دعوت عبرت دے رہی ہے. بچے چلے گئے, بچیاں چلی گئی, ہمیں بھی جانا ہے. کیسے جانا ہے؟ کیا ایسے جانا ہے کہ ہم بے نمازی ہو کر اس دنیا سے چلے جائیں, رمضان کے روزے چھوڑتے ہوئے چلے جائیں, اللہ کو راضی کیے بغیر چلے جائیں گے, حرام کماتے کماتے چلے جائیں گے؟ مدنی چینل کے ناظرین, واقعی یہ خبر ہماری جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے. اللہ ہمیں عبرت عطا کرے. اور ہم اس سے عبرت لیں. اس کے ساتھ ساتھ مدنی چینل کے ناظرین, اس طرح کے شارٹ سرکٹ کے واقعات ہوتے رہتے ہیں جو ہے وہ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو گیس جو ہے وہ گھر میں بھر جاتی ہے, کمروں میں بھر جاتی ہے, نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. مدنی چینل کے سلسلوں میں نگرانی شورا نے بھی سلسلہ کیا اور بہت سارے حفاظتی اقدامات اس میں بیان کیے. کئی ایسے کلپس بھی بیان کیے گئے جس کے ذریعے یہ بتایا گیا کہ جو ہے وہ کس طرح ہم اس سے احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں. اس طرح جب گیس بھر جاتی ہے اور جب آگ لگتی ہے, دھوئیں اٹھتے ہیں, تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ ایک ڈاکٹر نے بڑی اچھی ہماری رہنمائی کی ہے. مدنی چینل کے ناظرین, اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کے حوادثات سے محفوظ فرمائے. ہمیں دلی ہمدردی بھی ہے اس والد کے ساتھ اور ان کے چچا کے ساتھ, ان کے گھر والوں کے ساتھ. اللہ ان بچوں کو غریق رحمت فرمائے, ان کے والدین کو صبر عطا فرمائے. آئیے وہ حفاظتی تدابیر جو ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے ہیں بڑے غور سے سننی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے, اور کبھی ایسا معاملہ رونما ہو جائے تو ہم ان تدابیر کو اختیار کر کے کسی ایسے مقام پر, اللہ نہ کرے کوئی معاملہ ہو, ہم بچ سکتے ہیں. کسی کو یہ احتیاطی تدابیر بتا بھی سکتے ہیں. دکھائیے ناظرین کو ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں. کہیں آفس میں آگ لگ گئی ہے, کسی فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے, تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کوشش کریں قریب کوئی کھڑکی ڈھونڈیں اور اپنا منہ اس کھڑکی سے باہر نکال لیں. اس کھڑکی سے باہر نکالیں اور لمبی لمبی سانسیں لیں, اس لیے کہ باہر فریش ایئر ہے. اگر آپ کھڑکی توڑ دیں گے اور اس کے قریب بھی کھڑے رہیں گے دھواں تو آپ کو آئے گا. منہ اپنا باہر نکالیں, لمبی لمبی سانسیں لیں. ایک دوسرا یہ کہ اگر فرض کرنا ایسا بھی نہیں ہے تو ایک کام یہ ہو سکتا ہے کہ کپڑے کو گیلا کر کے اپنے منہ اور ناک کے اوپر رکھ لیں, وہاں سے سانس لیں, کیونکہ گیس جب آتی ہے تو گیلے کپڑے کے اندر یہ ڈیزالو ہو جاتی ہے, تو یہ سانس کے ذریعے اندر تک نہیں جا سکتی ہے, بہت کم چانس رہتا ہے. ایک اور یہ ہو سکتا ہے کہ دھواں اگر کہیں بھر جائے تو ایک بات یاد رکھیے بہت امپورٹنٹ, کہ دھواں آخر کے 2 فٹ پہ بہت کم دیر بعد آتا ہے. فرش پہ پہلے دھواں اوپر کو اٹھے گا, ہلکا ہوتا ہے, وہ چھت کے ساتھ ٹکراتا ہے, وہاں سے بھرنا شروع ہوتا ہے. تو جب بھی دھواں ہوگا نیچے کے 2-2.5 فٹ بالکل خالی ہوتے ہیں. اگر آپ رینگ کے گزر جائیں نیچے سے, یقین مانیں آپ بالکل سیفلی جائیں, دروازے تک پہنچیں, ہاتھ بڑھائیں, دروازہ کھولیں, باہر نکل جائیں. وہ احتیاطیں بیان کر رہے تھے کہ اگر دھواں ایسے اوپر کی طرف آ جائے تو ہم نیچے سے نکل سکتے ہیں. بہرحال جو ہے کوشش کر کے ان معاملات پر قابو پایا جا سکتا ہے. مگر ایک بات تو ہے کہ آخر وہ دن تو آنا ہی ہے جب ہر ایک شخص نے جانا ہے, جان واپس جائے گی, مگر ہم اللہ کو راضی کر کے جائیں. آج اس اندوناک خبر جو ہم نے دیکھی, کیا مدنی چینل کے ناظرین اس سے عبرت نہیں لیں گے؟ وہ جو نماز نہیں پڑھتے, وہ جو آج ہمارے سلسلے کو دیکھ رہے ہیں, کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے, موڈ ہوا تو پڑھتے ہیں, موڈ نہیں ہوا تو نہیں پڑھتے. کبھی کپڑوں کا بہانہ ہے,
کبھی وقت کا بہانہ ہے، کبھی نیند کا بہانہ ہے، کبھی کام کا بہانہ ہے، کبھی دکان کا بہانہ ہے۔ ارے دکان یہیں رہ جائے گی، کاروبار یہیں رہ جائے گا، آپ کی گاڑی گیرج میں کھڑی رہ جائے گی، آپ کے کپڑے ٹنگے رہ جائیں گے، آپ کی گھڑیاں سجی رہ جائیں گی، آپ کی وراثت تقسیم ہو جائے گی، اور آپ کو کورے کفن کے اندر کفنا کر کندھوں پر لاد کر اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا۔ وہاں نہ گاڑی نے کام آنا ہے، نہ مسیری نے کام آنا ہے، نہ بنگلے نے کام آنا ہے، نہ بینک بیلنس نے کام آنا ہے۔ وہاں تو نیک اعمال نے کام آنا ہے۔ انسان کے دوست ہیں، ایک دوست جو اس کی صرف زندگی تک کام آتا ہے، جب تک سانس ہے، جب تک سانس ہے، اور جیسے ہی سانس کا سلسلہ منقطع ہوا اس کی دوستی ختم ہے نا۔ اس کے عزیز و اقارب، اس کے دوست، اس کے پڑوسی، اس کی اولاد، اور جب سانس گئی معاملہ ڈسکنیکٹ ہو گیا، ختم۔ اور کچھ قبر تک ساتھ آئیں گے، اس کے عزیز و اقربا، اس کے دوست، اس کے پڑوسی۔ پھر اس کے بعد تیسرا دوست جو ہے وہ اس کی قبر میں بھی ساتھ آئے۔ وہ کیا ہے؟ ایک کہاوت ہے نا کہ جو صبح تک رہا وہی سچا۔ دوست بہت ہوتے ہیں نا، جب پریشانی آتی ہے بہت سے دوست الگ ہو جاتے ہیں۔ جب پیسے کا معاملہ آتا ہے، قرض کا معاملہ آتا ہے، پریشانی کا معاملہ آتا ہے، تو پھر بہت سارے دوستوں کی جانچ ہو جاتی ہے۔ چلو یار کچھ لوگ پہچانے گئے، میں پریشان تھا، میں پریشانی میں گھرا ہوا تھا، یہ میرے پاس بھی نہیں آیا، مجھ سے پوچھا بھی نہیں، اور تھوڑی دیر میرے پاس رہا، میں تو پریشانی میری ختم ہی نہیں ہوئی، گھر چلا گیا، یہ میرے ساتھ صبح تک رہا۔ کہتا نا وہ جو صبح تک رہا وہ سچا، تو جو ہمیشہ ساتھ رہا وہ سچا۔ تو وہ دوست، وہ عزیز و اقربا جنہوں نے زندگی کے اندر مال و دولت یہ سب جو ہے وہ جیسے ہی سانسیں ختم ہوئی مال و دولت ہم سے جدا ہو گئے، کار و بنگلہ جدا ہو گئے، عزیز و اقربا قبر تک آئے، اور پھر قبر کے اندر کون ساتھ رہے گا؟ نیک اعمال ساتھ جائیں گے، نمازیں ساتھ جائیں گے، روزے ساتھ جائیں گے، صدقہ ساتھ جائے گا، کسی غریب کی مدد کی ہوگی، کسی کی دلجوئی کی ہوگی، کوئی اچھا کام کیا ہوگا، کوئی نیکی کا کام کیا ہوگا، وہ آپ کے ساتھ قبر میں جائے گا، نیک اعمال جائیں گے۔ مگر جس سے دوستی پکی کرنی ہے نا، اس سے تو بڑی دوری ہے نا۔ جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھنی ہیں، روزے رکھنے ہیں، باجماعت نمازیں، مسجدیں، حی علی الصلاح کی آوازیں آ رہی ہیں، مسجد طرف نہیں جا رہے ہیں، ہم دکان کی طرف جا رہے ہیں، تو نیک اعمال ساتھ جائیں گے، اس سے دوستی پکی ہونی چاہیے۔ ان سے دوستی، ان سے بھی دوستی ہے، ان کا بھی حقوق ادا کرنے ہیں، مگر اللہ کا حق بھی تو ادا کرنا ہے۔ جب حی علی الصلاح کی آواز کان میں آئے تو مسجد طرف رخ کرنا ہے۔ ناظرین بھولنا نہیں ہے، بھولنا نہیں ہے، نیک اعمال کرنے ہیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ قبر میں کام آئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں 50 سال، 60 سال، 70 سال، آخر وہ دن آنا ہے، ہم نے جانا ہے۔ یہ نیرنگی دنیا بہت سارے تماشے دکھاتی ہے، اور ہمارے لیے اس کے اندر بہت سارے واقعات موجود ہیں جو عبرت ہمیں دے کر چلے جاتے ہیں۔ ایک کھڑا ٹرک ہے اور اس پر کسی نے آ کر ہٹ کیا، ایسی کئی خبریں ہیں۔ پہلے ہی ہم خبر دیکھتے ہیں، پھر اسی طرح کی خبر میں آپ کو ابھی پچھلے دنوں کی بتانا چاہوں گا۔ دکھائیے جو وہ ویڈیو کہ وہ جو ٹرک کھڑا ہوا ہے اس کو کس طرح ہٹ کیا گیا، کہیں ہمیں عبرت جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ کھڑے ٹرک کو ہٹ کیا، اور ایسی خبریں ہمارے کسان بھائی کے ساتھ بھی پیش آئیں۔ وہ جا رہے تھے جی ٹی روڈ پر، اور جی ٹی روڈ پر انہوں نے دیکھا کہ آگے ایک ٹرالی ہے، ٹرالی کو حادثہ ہوا ہے، اور وہ حادثہ موٹر بائک اور وہ ٹرالی کے ساتھ ہوا تھا، اور ایسا خطرناک حادثہ تھا کہ وہ موٹر سائیکل سوار اس ٹرالی میں پھنس گیا تھا۔ ایک یا غالباً 2 تھے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ہمارے اسلامی بھائیوں نے گاڑی جو ہے اس کو سائڈ میں لگایا،
और वो ट्रॉली चूंकि हादसे का शिकार थी, जीटी रोड पर खड़ी थी, मेन हाईवे रोड इसको हम कहते हैं, मेन रोड पर थी वो, अगरचे बीच रोड पर नहीं थी, थोड़ा सा साइड में थी। उन्होंने ट्रॉली में उनको निकालने की कोशिश की ट्रॉली से, ताकि उन नहाशों को निकालकर जो है वो साइड पे किया जाए, उनके लवाहिकीन को खबर की जाए। उन्हें क्या खबर थी कि पीछे से आने वाला एक ट्रक या एक वैन उन्हें भी रौंद देगी। ऐसा ही हुआ कि वो दूसरों को बचाने की में मसरूफ थे, ये काम कर रहे थे और दावत इस्लामी के जिम्मेदार थे। पीछे से शेजो ट्रक या कोई गाड़ी आई और पता नहीं अब वो नशे में था या सो चुका था, उसने उनको भी हिट किया और हमारे शहीद भाई हमारे जिम्मेदार थे। और 10 दिन कबल सफर मदीना से, जी हाँ, हज करके वापस लौटे थे। मुहर्रमुल हराम का महीना था और हज के 10 दिन कमोबेश बाद यह हादसा पेश आया और उसमें उनका इंतकाल हुआ। ये भी इबरतनाक खबर है। खड़े ट्रक में खड़ी ट्रॉली पर हिट किया गया और जो वो शहीद भाई इस दुनिया से चले गए, हमें दागे में फारकत दे गए और हमें इबरत दे गए कि मेरे पीछे आपने आना है। नाज़रीन, ये खबरें इबरत दे रही है। अभी पिछले ही दिनों एक वाकया दुबई के अंदर पेश आया। जी हाँ, हमारे एक मजलिस के निगरान, उनके बहुत करीबी अजीज का मुत्तहदा अरब अमारात में, जी हाँ, दुबई में यह हादसा पेश आया। यू टर्न पर कार उनकी खड़ी थी, पीछे बैठे थे, पीछे से कार ने हिट की, इतनी स्पीड से हिट की कि पीछे बैठे हुए तीनों अफराद उसी वक्त जा बहा। अपने घर बार को छोड़कर अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ वहां मुकीम थे और उस गाड़ी की हिट से उनकी डेथ हो गई। ज्यादा उम्र नहीं थी, मगर मौत तो 10 साल के बच्चे को भी आ जाती है, 25 साल के जवान को भी आ जाती है। मौत आ जाती है, मौत ने आना है, मौत बरहक है, आएगी वो और आकर रहेगी। मौत आकर ही रहेगी याद, जान जाकर ही रहेगी याद। क्या लेना है? बहुत सारी उमंगें होती हैं, बहुत सारे इरादे होती हैं, बहुत सारे तमन्नाएं होती हैं। बहुत ज्यादा कमाऊंगा, फिर अपने घर को लौटूंगा और घर पर आने के बाद अपने घर को बनाऊंगा, सजाऊंगा। ऐसे बहुत सारे वाकयात हमारे लिए इबरत बन जाते हैं। एक ऐसा ही वाकया, एक इस्लामी भाई अरब में काम करते थे, वापस अपने घर पर लौटे, अरब से घर पर वापस लौटे और फिर उन्हें मुत्तहदा अरब अमारात की एक रियासत दुबई में दोबारा लौटना था। उनका वीजा लग चुका था। उन्हें क्या मालूम था कि वो वतन अजीज पाकिस्तान में आने के बाद हादसे का शिकार होंगे, सब कुछ यहीं रह जाएगा, सब कुछ यहीं रह जाएगा। और वो बाइक पर थे, बाइक पर हादसा हुआ और वो जवान इस दुनिया से चला गया, जान की बाजी हार गया, हमें इबरत दे गया। उसकी वीडियो हमारे पास मौजूद है। उनका एक एक लफ्ज हमें इबरत दे रहा है, पुकार पुकार कर कह रहा है, गोया जैसे जनाजा पुकार कर कहता है, मेरे पीछे चले आओ, तुम्हारा रहनुमा मैं हूं। आज मैं जा रहा हूं, कल तुम्हें आना है, जवानी में बुढ़ापे में आखिर आना है, वो दिन आकर रहेगा, मौत आकर ही रहेगी, याद रखें। तो याद रखने के ये असबाब हैं, ये भूलना नहीं है, कोई भूल भी नहीं सकता। भूल गया तो मौत आ जाएगी और उसे याद दिला देगी, अरे कहाँ हो, झंझोड़ा जाएगा। कब तक दुनिया में गुलछर्रे उड़ाओगे, कब तक नमाजें कज़ा करते रहोगे, कब तक हराम रोजी कमाते रहोगे। ये कब्रें हमें दावत इबरत दे रही हैं, जनाजे दावत इबरत दे रहे हैं। दिखाइए वीडियो जो हमें सामान इबरत दे रही है। दिल पे गम छा गया या रसूले खुदा, क्या बनेगा मेरा या रसूले खुदा। दिल पे गम छा गया या रसूले खुदा, क्या बनेगा मेरा या रसूले खुदा। जोरे तूफान है, फंस
گئی جان ہے مدد نہ خدا یا رسول خدا مدد نہ خدا یا رسول. میرا نام محمد عظیم رضا طاری ہے. پاک رنجانی کابینہ میں ڈویژن مدنی انعامات کے طور پہ خدمات سر انجام دے رہا ہوں. یہ میرا بھانجا محمد عثمان جو کہ کم و بیش 3 سال سے عرب شریف میں کام کے سلسلے میں مقیم تھا. کم و بیش 15 دن پہلے بلایا گیا تاکہ ان کو دوبارہ دبئی میں بھجوایا جا سکے. وہاں پر روزگار کے مواقع زیادہ بہتر تھے، لیکن موٹر سائیکل کے حادثے میں گرنے سے یہ فٹ پاتھ سے جا ٹکرائے اور ان کی سر میں شدید چوٹیں ہیں، جس کی وجہ سے یہ انتقال کر گئے. کیا سوچا تھا، کیا ہو گیا. کم و بیش 25-26 سال ان کی عمر تھی، اور ابھی جو پرسوں ان کا دبئی کا ویزا آنے والا ہے اور آج یہ قبر میں اتر گئے. گھر والے ہم سب غم کی تصویر ہے، سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں. آپ کی بار کا معیار سے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں. یہ حادثے ایسے ہوا، عثمان بھائی آگے گھیرے ہوئے تھے، ہم پیچھے سے آئے ہیں، ہم سے کنٹرول نہیں ہوا اور ہم بھی ان کے ساتھ ٹچ ہوئے ہیں اور گر گئے ہم بھی. میں گرا، ساتھ ہی والٹن والا کھڑا تھا، اس نے نیچے سے میں پانی مانگ رہا تھا تو والٹن والے نے مجھے پانی لا کے دیا. پھر میں نے کہا بھائی مجھے چھوڑ دو، وہ بھائی کو جا کے پکڑو، اس کو زیادہ چوٹیں لگی. ہم کو چاہیے کہ آرام سے موٹر سائیکل چلائیں، کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے گھر والوں کو دکھ ہو. اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. آمین آمین. غم کی تصویر بن گئے. کیا کرنا تھا، کیا ہو گیا، کوئی نہیں جانتا. آنے والے لمحات ان کے لیے کیا ہوں، ہم سب کے لیے بہتری ہو. اللہ حوادثات سے چاہے عرضی ہوں سماعی ہوں، سب سے ہمیں ہماری حفاظت فرمائے. 25 سالہ نوجوان یہ ان کے ماموں تھے جو تاثرات دے رہے تھے، اور ہمیں یہ جنازے کے قبرستان ہمیں عبرت دلا رہے ہیں. یہ ویڈیوز کہیں ہم عبرت حاصل کریں، یہی مقصد ہمارے سلسلے کا ہے، یہی پیغام دعوت اسلامی کا ہے. آ جائیے دعوت اسلامی میں شامل ہو جائیے، اپنی زندگی کو نیک کاموں میں لگا دیجیے تاکہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے اس دنیا سے جائیں. ایسے جائیں کہ وہ رب ہمارا راضی ہو، وہ ہم سے خوش ہو، اور جب ہم قبر میں پہنچیں تو ہماری راحت و سکون ہو. قیامت میں ہمیں ندامت نہ ملے، شرمندگی نہ ملے، وہ ہم سے راضی ہو جائے، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہو جائے. یہی پیغام مدنی چینل کے ناظرین ہم سب کے لیے ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، ان خبروں سے عبرت لینے والا بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فاعتبروا یا اولی الابصار. ترجمہ کنز الایمان. تو عبرت لو اے نگاہ والو. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے.